یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم یا کرم الخلق مال من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد، توصیف اور اس کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد آج عید کا دن ہے اور یقیناً خوشیاں ہماری دوبالا ہو جاتی ہیں اگر امت مسلمہ کے زخم آج رس نہ رہے ہوتے۔ تکلیف دہ امر ہے اہل اسلام کے لیے، یہود و نصارہ کی بربریت، جارحیت اور لاکھوں مسلمانوں کا بے گھر ہونا اور شیر خوار اور معصوم بچوں کا شہید ہونا، خواتین کا شہید ہونا، یقیناً ہم اپنے دل پر اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس سطح پر لے جائے کہ ہم ان کے ساتھ برسر پیکار ہو سکیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے عید کے حوالے سے کہ آپ عید کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مومن کی 5 عیدیں ہیں۔ آپ سے پوچھا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ کل یوم یمر علی المومن ولا یکتب علیہ ذنب فہو یوم عید۔ مسلمان مومن کا دن جو پورا بغیر گناہ کے گزر جائے تو آپ فرماتے ہیں فہو یوم عید، وہ بھی عید کا دن ہے۔ غلام علی صاحب، اگر آپ کا دن طلوع فجر سے لے کے رات ڈھلتے تک گناہ کے بغیر گزر جائے وہ آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ انس بن مالک فرماتے ہیں الیوم الذی یخرج فیہ من الدنیا فی الایمان، اور فرماتے ہیں والشہادہ والعصمۃ من قید شیطانی فہو یوم عید، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہو جائے، حالت ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو جائے، والشہادہ اور گواہی دیتا جائے اللہ کی وحدانیت کی اور اس کے نبی کی رسالت کی، اور والعصمۃ من قید شیطان، اور شیطان کی مکر سے بچ کے نکل جائے، فہو یوم عید، وہ بھی عید کا دن ہے اس کے لیے، کہ جب آپ کی آخری سانس ہو اور آپ حالت ایمان میں دنیا سے چلے جائیں۔ پھر فرماتے ہیں الیوم الذی یجاوز فیہ الصراط ویامن من احوال القیامہ، اور روز محشر اگر آپ الصراط سے گزر جائیں اور قیامت کے احوال سے اگر آپ محفوظ ہو جائیں تو فرماتے ہیں وَيَخْلِصُ مِنْ أَيْدِ الْخُدُومِ وَالزَّبَانِيَةِ فَهُوَ يَوْمَ عِيدٍ، اس قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو کے آپ جنت کی دہلیز پر پہنچ جائیں تو وہ بھی عید کا دن ہے۔ پھر انس بن مالک فرماتے ہیں الیوم الذی یدخل فیہ الجنہ، کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا وَيَامُنُ مِنَ الْجَحِیمِ، اور جہنم سے وہ بچ جائے تو وہ بھی عید کا دن ہوگا اس کے لیے۔ فرماتے ہیں سارے عید کے دن ہیں۔ اور 5واں فرماتے ہیں کہ الیوم الذی ینظر فیہ الی ربہ فہو یوم عید، کہ جس دن مومن کو اپنے رب کا دیدار ہوگا جنت میں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ انس بن مالک نے جن 5 عیدوں کی نشاندہی کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سرفراز فرمائے۔ میں یہ حدیث
پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور پھر دوبارہ اس کو دہراتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام، ہوا ہمارے ساتھ یہ ہے، جو مجھے اپنی اس پوری ایک لائف کہ 40 سال پڑھاتے اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کی کیوریسٹی، ان کا تجسس اوراد و وظائف میں، صلاۃ تسبیح میں، عبادات میں بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ کل سے فون آ رہے تھے، علامہ صاحب لیلۃ الجائزہ میں کون سی عبادت ہونی چاہیے؟ علامہ صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتنے نوافل پڑھیں، کتنے کیا کریں؟ میں کہ نوافل سے پہلے جو آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، جو خاندان کے لوگ آپ سے دور ہیں، ان نوافل سے پہلے انہیں کال کیجیے، انہیں سلام کیجیے، ان کا حال چال پوچھیے۔ یہ مقدم ہے آپ کی عبادات سے۔ ہم نے مقدم کو مؤخر کر دیا اور مؤخر کو مقدم کر دیا۔ رسول کریم علیہ السلام عید کی نماز کے لیے نکلے اور آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ جو ہے بالکل الگ بیٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا ایھا الصبی ما لک تبکی، بچہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ پہچانتا نہیں تھا۔ فلا تلعب معهم، ان بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ فلم یعرف الصبی، وہ بچہ نبی کریم علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایھا الرجل، کہتے ہیں کہ اے شخص، مات ابی بین یدی رسول اللہ علیہ السلام فی غزوۃ کذا و کذا، میرے والد نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوہ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ مخاطبی کس سے؟ رسالت ماؤ علیہ السلام سے، پہچانتا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا۔ فتزوجت امی وقلت اموالی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور مال سارا ماں کے پاس تھا۔ واخرجنی زوجها من بیتی، اور میری ماں کے شوہر نے جو میرا باپ تھا مجھے گھر سے نکال دیا۔ ولیس لی طعام، کھانا بھی نہیں ملتا، ولا شراب، مشروب بھی نہیں ملتا، ولا ثیاب، کپڑا بھی نہیں میرے پاس ہوتے، ولا بیت، میرے پاس گھر بھی نہیں ہے۔ فلما نظرت اليوم الی الصبیان، تو آج میں نے ان بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے، اور ذوی الابا اخذتنی مصیبتا ابی فلذلک ابکی، تو مجھے اپنے باپ کی شہادت اور موت یاد آ گئی جس نے مجھے رلا دیا۔ جو اس حدیث سے میں ایکسٹریکٹ اور کشید کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے دلوں کے اندر وہ جذبہ ہمدردی انسانیت کے لیے، وہ نہیں ہے، ہیومینٹی نہیں ہے، انسانیت کا احترام نہیں ہے۔ عبادت کا بڑا شوق ہے، عبادت کا بڑا شوق ہے، مسابقت کا، مقابلوں کا۔ رمضان میں میں نے 13 قرآن ختم کر دیے، میں نے 16 کر لیے، میں نے 5 کر لیے، میں نے سب کچھ کر لیا، لیکن یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو پریورٹی دی ہے، پریفرنس دی ہے۔ وہ آپ نے فرمایا، ہاتھ تھاما بچے کا، یا سبی حل ترضانی ان اکون ابا، وہ بچے سے پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ وہ عائشہ اماں، اور عائشہ تمہاری ماں کہلائے، وعلی امل، اور علی آپ کے چچا ہوں، والحسن فالحسین اخوین، حسن اور حسین آپ کے بھائی ہوں، وفاطمہ اخت کا، اور فاطمہ آپ کی بہن ہو۔ فعرف الصبی انہ رسول اللہ علیہ السلام، بچے نے فوراً پہچان لیا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، فوراً اس نے پہچانا، ریکگنائز کیا اس نے، اور حضور نے نماز عید کو مؤخر فرما دیا۔ جو بات سوچنے والی ہے، آپ نے ڈیلے کر دی نماز عید، آپ اسے فوراً لے گئے، اس کے لیے کپڑے کا اہتمام فرمایا، پھر اسے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ساتھ اسے لے کے نماز عید کے لیے پھر آپ تشریف لے گئے۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ جب سینکڑوں ہزاروں لوگ منتظر ہوں نماز عید کے لیے، اور اللہ کے رسول نے پیغام کیا دیا مجھے اور آپ کو، تمام بچوں نے دیکھا تو اس پر رش کیا۔ کنت قبل ھذا الآن تبکی فما بالک صرت الآن مسرور، پوچھا ابھی تو تم رو رہے تھے اور باہر آئے ہو بڑے ہنس رہے ہو۔ اس بچے نے کہا کنت جائعا، میں بھوکا تھا، فشبعت وکنت، مجھے کھانا کھلا دیا گیا، وکنت عاریا فلبست، کپڑے نہیں تھے کپڑے دے دیے گئے، کنت یتیما، یتیم تھا، فکان رسول اللہ ابی، میرے اللہ کے رسول میرے والد بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، والحسن والحسین اخویہ، دونوں میرے بھائی قرار پائے، وعلی امی، اور شیر خدا میرے چچا ہیں، وفاطمہ تو اختی،
اور فاطمہ میری بہن نے افلا افرحا، ابھی بھی میں خوش نہ ہوں؟ یہ اس سے زیادہ خوشی کا کیا موقع ہے؟ ان بچوں نے جواب سن کے کہا، یا لیتا آبائنا قتلوا فی سبیل اللہ، ہے کاش ہمارے باپ بھی کسی جہاد میں شہید ہو جاتے، وہ بھی شہید ہو جاتے، فی تلک الغزوہ فتکون کذالک، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے والد ہیں، شیر خدا ہمارے چچا ہیں، خاتون جنت ہماری بہن ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو بچہ جو ہے نا وہ خاک پکڑ کے اپنے سر پہ ڈال رہا تھا، خارج الصبی وهو یحص التراب، مٹی ڈال رہا تھا علی راسہ، اپنے سر پر، فاستغاثوا، اور استغاثہ کر رہا تھا، وقال الآن صرت غریبا و یتیما، آج ایک دفعہ میں پھر غریب اور یتیم ہو گیا، فدمت ابو بکر الی نفسہ، صدیق اکبر نے آ کے اس کو گلے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کر، اگر رسالت ماں علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں تو میں تو موجود ہوں، صدیق تو موجود ہیں، میں آپ کی توجہ اس جذبہ ہمدردی کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتوں کو پہچانیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، سل، امام بخاری کی حدیث ہے، سل من قطع کا، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے اسی کے ساتھ جوڑو، جو رشتہ توڑتا ہے اسی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا ہے، 20 منٹ ہیں، ہم نے اپنے وقت پر نماز ادا کرنی ہے، آپ کا دل چاہے تو الرٹ ہو کے، چوکنے ہو کے، میں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں وہ سماعت کر لیں، چاہے آپ اپنی ڈس انٹرسٹ شو کر کے، عدم دلچسپی کر کے، اونگ کے اثر رکھ کے اظہار بیزاری کر لیں، نماز اپنے وقت پر ہوگی، تو کیوں نہ بہتر ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہی سن لیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ایک حدیث کو سنا اور اس کو یاد رکھا اور پھر کسی تک پہنچا دیا، فرمایا میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب اس کو موت آئے گی تو اس کا کفن اٹھا کے دیکھنا، اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ آپ نے حدیث مصطفیٰ کو غور سے سننا ہے، اور جب شام میں کسی سے ملاقات ہو تو آپ نے لوگوں کو سنانا بھی ہے۔ مسائل کی طرف بھی چلتے ہیں جی، اور باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں کچھ عربی اشعار تھے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ لیس العید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہن لینا عید نہیں ہے جی۔ انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، خوشبو لگا لینا اس کا نام عید نہیں ہے۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو، ماہ صیام میں توبہ کی ہو۔ لیس العید لمن نصب القدور، نئے اچھی ڈشز پکا لینا، کھانے بنانا، اور فرمایا یہ عید نہیں ہے۔ انما العید لمن صاد بالمقدور، فرمایا عید تو اس کی ہے جس نے ماہ رمضان کے بعد اپنے آپ کو سعید بنانے کی کوشش کی، خوش وقت بنانے کی کوشش کی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، اپنے آپ کو آراستہ اور مزین کر کے، بہترین لباس پہن کے اور سج دھج کے نکل آنا، لیس العید، عید نہیں ہے۔ انما العید لمن تزود بالتقوی، بذات التقوی، عید تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ماہ سیام کے بعد اب تقوی کے کتنے اثرات آپ کی ذات پر موجود ہیں۔ اور پھر میں نے جمعۃ الوداع پر بھی میں نے یہ اشعار پڑھے۔ 1938 علامہ اقبال نے اپنی وفات سے پہلے، کسی نے کہا تھا کہ 1948 میں اسرائیل کا قیام جو ہے، صہیونی ریاست کا قیام وجود میں آیا، لیکن عالمی منظرنامہ بدل رہا تھا اور یہودیوں کو وہاں آباد کیا جا رہا تھا۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرا دل انتہائی مغموم ہے کہ امت مسلمہ بے حس ہو چکی ہے اور یہودیوں کی فلسطین کے اندر آباد کاری شروع ہوئی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی اشعار کہہ دیجئے، تو آپ نے کہا تھا یہ شالامار ایک برگ زرد کہتا تھا۔ شالامار باغ کہتے ہیں، ایک زرد پتے نے مجھے کہا، گیا وہ موسم گل جس کا رازدار ہوں میں، نہ پائے مال کرے مجھ کو زائران چمن، انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں، ذرا سے پتے نے بے تاب کر دیا دل کو، چمن میں آ کے سراپائے غم بہار ہوں میں، خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار،
خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سوگوار ہوں میں، اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میں خانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں، پیام عشق و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ میرا دل اس قدر زخمی ہے کہ میں عید کی خوشیوں سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے جی بات کرتا ہوں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں قول النبی علیہ السلام صوم العبد معلق بین السماء والارض، مومن کے روزے آسمان اور زمین کے مابین سسپینڈڈ رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں، حتیٰ یودی صدقۃ الفطر، یہاں تک کہ صدقہ فطر جو ہے ادا نہ کر دیا جائے۔ چودھری غلام علی صاحب مجھے کل پرسوں پوچھ رہے تھے کہ علامہ صاحب کے 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے صدقہ، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں سنیے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَإِذَا أَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ، جب تم صدقہ فطر ادا کر لیتے ہو، جعل اللہ جناحین اخضرین، اللہ اس صدقے کو 2 سبز رنگ کے پر عطا فرماتا ہے، یطیر بہا الی السماء، وہ سیدھے آسمان کی طرف جاتے ہیں، سابعہ 7ویں آسمان پر، یامر اللہ، اللہ انہیں حکم دیتا ہے، ان یجعل فی قندیل من قنادیل العرش، اللہ فرماتا ہے کہ اب تم یہ صدقہ فطر کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک قندیل بن جاؤ، ایک روشن چراغ بن کے 7ویں آسمان سے ملک ہو جاؤ، لٹک جاؤ، حتیٰ یاتی صاحبہ، یہاں تک کہ ہم تیرے صاحب کی روح قبض کر لیں اور اس کی روح 7ویں آسمان پر آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہیں عرش پر معلق رہو۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جی، اور یقیناً آپ کا دیا ہوا صدقہ فطر جو ہے وہ 7ویں آسمان پر جائے گا اور انتظار کرے گا آپ کی موت کا، جب مرنے کے بعد آپ کی روح اور میری روح پرواز کرے گی، اللہ تبارک و تعالی یہ روشن قندیل ہمیں عطا فرما دے گا۔ ہاں، امام حسن بصری کہتے ہیں ان صدقات الفطر للصوم، آپ نے فرمایا یہ صدقہ فطر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ان صدقات الفطر للصوم کسجدۃ السہو للصلاۃ، جس طرح نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے اسی طرح روزے کے لیے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ کاشف صاحب یہ سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں جب نماز میں کوئی واجب ترک ہو جائے یا غلطی ہو جائے؟ جس طرح سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ اپنی نماز کو کامل کر لیتے ہیں، اسی طرح صدقہ فطر دینے کے بعد آپ اپنے روزے کو کامل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بس اب یہ ذہن میں رکھیے گا، کل واقع فی الصلاۃ فقط الصوم یجیر بصدقۃ الفطر کل واقع فیہ بالتراویح، اور ایون دیٹ کہ آپ کی تراویح میں اگر کوئی ڈیفیشنسی ہوگی، کسی تراویح میں توجہ نہیں رہی یا تراویح نہیں پڑھی یا کچھ ایسی چیز ہے ایسا۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، وہ میں نے سنا لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار تیری کا دی عید ہے، تو تراویح نہیں پڑھی ہیں، تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں دیتے روزے ہی نہیں ہوئے، انہیں تراویحیں تو پڑھی ہی نہیں۔ ایسا بھی کوئی ہے؟ آج آپ ناراض لگتے ہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ فرض کیجئے میں نے نہیں تراویح پڑھی، میں نے ایک بھی نہیں، آئی واز کوائٹ بزی، میں مصروف تھا، میرا کاروبار تھا، میرے معاملات تھے، میں فرض نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا عشاء کی، تراویح میں نے ایک بھی نہیں پڑھی، کوئی مجھے بھی فتویٰ دیجئے کہ میرے روزے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بہت سے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں ادھر ادھر سے کہ اس کے روزے نہیں ہوئے۔ ہو گئے روزے اس کے؟ تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عذر کے تحت تراویح نہیں بھی پڑھی جا سکی تو روزے کی صحت و سلامتی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مجھے ٹیلی فون پہ ایک نوجوان نے پوچھا کہ علامہ صاحب میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ ہم روزہ غلط کھولتے ہیں، تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جی اللہ تو فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اور ہم تو مغرب کے ساتھ ہی کھول لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹے ایسا کرو نا، اپنے دوست سے کہو کہ آپ رات کو کھول لیا کریں، ہمیں اسی وقت کھولنے دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں کہ آپ کے دوست مفتی ہیں، عالم دین ہیں؟ کہتا جی قرآن میں لکھا ہے، تو میں قرآن انہیں پڑھنا آتا ہے؟ تشریح کرنا اس کا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟
اب خود ہی اب سارے مفتی بنے بیٹھے ہیں. تو گویا ہم نے یہ بھی نتیجہ اخذ کر لیا کہ اگر تراویح نہیں بھی ہوئی تو روزے ویلڈ ہیں، روزوں کی صحت و سلامتی پر فرق نہیں پڑا. اور اگر یوں کہہ لیجئے کہ روزے رکھے ہی نہیں اور عید کی نماز پڑھی تو عید کی نماز نہیں ہوگی. ایک بندہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، ایستھمیٹک ہے، پرابلم میں نہیں رکھتا روزے، وہ نہیں رکھ سکا، اب اس کو عید نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں اس کی عید نہیں ہے. تیری کا دی عید ہے، تو روزے ہی نہیں رکھے، عید تو ہماری ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس طرح عبادتوں کو انٹر ریلیٹ نہ کیا کرے، ہر عبادت کا جو ہے اپنا ثواب ہے. اب جو غلام علی صاحب کو حدیث سناتے ہیں جی، رسالت ماب علیہ السلام نے، ہاں یہ یہاں ختم ہوا جی، لأن الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی. اس معنی غنی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے صدقہ فطر. اچھا، لوگ تو رمضان کے آغاز میں صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، یعنی رمضان جب شروع ہوتا ہے درمیان میں کسی مرحلے پر جا کے وہ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں. عثمان غنی نے صدقہ فطر دیا عید کی نماز کے بعد، ڈیلے کر کے دیا، اور رسالت امام علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ وہ میں یاد نہیں رہا اور میں نے صدقہ فطر جو ہے وہ بہت تاخیر سے دیا. آپ نے فرمایا لو اعتقت یا عثمان رقبۃ، فرمایا اے عثمان اگر تو اب غلام بھی آزاد کر لے، لم تب رو ثواب زکوٰۃ الفطر قبل صلاۃ العید، جو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیے جانے کا اجر و ثواب ہے، اے عثمان تجھے اب غلام بھی آزاد کرے تو بھی تو ثواب کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان غنی جیسی شخصیت جو داماد رسول ہیں، دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اگر وہ تاخیر کریں تو آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا کہ ثواب کا یہ وہ درجہ نہیں ہے جس درجے پر آپ کو پہلے پہنچنا تھا، اور ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آپ سب ادا کر چکے ہوں گے. ہاں میں تو کہتا رہتا ہوں جی آج آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عید کا دن کیسے منائیں، عید کا دن ہم کیسے سیلیبریٹ کریں، سیریمنائز کریں. فرمایا اجتہدوا یوم الفطر فی الصدقات، فرمایا عید کے دن تم نے صدقہ زیادہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صدقہ زیادہ کرنا ہے. فاعمال الخیری، اور نیک اعمال بھی زیادہ کرنے ہیں، والبری، اور نیکی کے امور کرنے ہیں، من الصلاۃ والزکوٰۃ والتسبیح والتہلیل، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، تحلیل کرنی ہے، رب کی تکبیر بیان کرنی ہے. فإنہ یوم الذی، آپ نے فرمایا یہ عید کا دن وہ دن ہے، یغفر اللہ فیہ ذنوبکم، اس دن اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کوشش کریں. ایک پہلا کام تو آپ نے کرنا ہے کہ جو ہی گھر جانا ہے جاتے ساتھ ہی آپ نے سو جانا ہے، خوب نیند پوری کرنی ہے، اور عصر کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے. زور کی نماز بھی چلے جاتی ہے تو جانے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے. وہ رمضان کی کسر نکالیے گا، وہ نیند پوری کیجئے گا. عصر کے بعد بیگم کو یا اماں کو آواز دیجیے کہ کچھ کھان نو ایتے دے دیو میں نے. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اب کہاں حملہ آور ہونا ہے جا کے رشتہ داروں کے ہاں، اور کہاں جا کے انویژن کرنا ہے، انویڈ کرنا ہے، اور پھر حملہ یا خود حملہ آور ہو جائیں یا کوئی آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا، کر کے عید گزر جائے گی. میرے نبی نے فرمایا یہ عید اس طرح نہیں گزارنی، نیور. تسبیح و تحلیل، صدقہ و خیرات، اعمال صالح. فرمایا فإنہ یوم الذی یغفر اللہ فیہ ذنوبکم، چونکہ عید والے دن اللہ نے تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. ویستجیب دعاؤکم، اور تمہاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اجابت بخشنا ہوتا ہے. وینظر الیکم بالرحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کی نظر کرنی ہے. جی میری گھڑی پر بھی نظر ہے. اور صالح بن عبداللہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کے وقت وہ مصلی کے کنارے پر بیٹھ کے زارو قطار رو رہے تھے. تو آپ کی زوجہ نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں، کیا ہوا آپ کو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کنارے پر بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں جو سائل ہوتا ہے نا، مانگنے والا، وہ کنارے پر ہی بیٹھتا ہے. جو مانگنے والا ہوتا ہے نا وہ کنارے پر بیٹھتا ہے. اور فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لینا. اور 6 مہینے جب گزر جاتے، 6 ماہ، تو دعا کرتے یا اللہ یہ رمضان کب آئے گا، پھر انہیں رمضان کا انتظار ہوتا.
अच्छा जी, अब कोई एक दो बातें आपसे और कर लें, और ये फरमाइए कि अब करें सवाल जवाब की नशिस्त कोई, अगर आप मुझे जवाब देते जाएं, क्या फ़र्क है ज़कात में और सदका फ़ितर में? दोनों के लिए साहिब निसाब होना शर्त है। दोनों के लिए क्या शर्त है? साहिब निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास एटलीस्ट 52.5 तोले चांदी की कीमत हो। वो मेरा ख्याल 1,76,000 और 36,000, आप कैलकुलेट करें, गूगल पे जाएं, पता चल जाएगा चांदी का रेट क्या है। अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत मौजूद है तो आप साहिब निसाब हैं। आप क्या हैं? साहिब निसाब हैं। क्या फ़र्क महसूस होता है? ज़कात माल पर होती है। ज़कात किस पर होती है? माल पर। अगर थ्रू आउट द ईयर आपके पास इतनी रकम मौजूद रही तो आप साहिब निसाब है, आप ज़कात देंगे। लेकिन सदका फ़ितर के लिए पूरा साल गुजरना शर्त नहीं है। पूरा साल गुजरना, अगर ईद वाले दिन आपके पास इतनी रकम मौजूद है या असासे मौजूद हैं, एसेट्स मौजूद हैं, जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, तो आप साहिब निसाब हैं, आप अपना सदका फ़ितर अदा करेंगे। लेकिन माशाल्लाह गुलाम अली साहब अपनी पूरी टीम के साथ, अपने साहबजादों के साथ सब बस्ता है। अब ये नहीं पता कि ये यावर साहब, खावर साहब ने और इन सब ने, अपनी काशिफ साहब ने अपनी अपना सदका फ़ितर दिया या सारा गुलाम अली साहब ने दिया है। तो अगर ये अपने पांचों बेटों का दे दें तो क्या बनेगा? इफ्तिखार साहब पूछना पड़ेगा। इफ्तिखार साहब कहते हैं जी गुलाम अली साहब नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो घर के मेजर पिलर हैं, घर के रुकने आला हैं और कलीदी रोल है उनका, बच्चे उनके सारे खाते पीते हैं माशाल्लाह। अगर वो कह देना बेटा कि मैं आपकी तरफ से देना चाहता हूँ, और वो कहे बाबा आप दे दें, आपको इजाज़त है, और ये ऑनर है, ये डिग्निटी है। अगर वालिद देना चाहे और बच्चों से पूछ ले कि बेटा मैं दे दूँ आपका सदका फ़ितर, बच्चों से इजाज़त ले लें और बच्चे जो है कह दें कि बाबा आप दीजिए, तो उनके वालिद का ऑनर है। आप दानियाल का भी आप अदा कीजिएगा। इससे बेहतर डॉक्टर फयाज साहब को आपका अदा करना चाहिए। तो अगर घर का कोई रुकने आला, असूली तौर पर तो आप अपनी बीवी, अगर वो साहिब निसाब हैं, तो उसका भी सदका फ़ितर नहीं देंगे, ना अपनी बालिग औलाद का देंगे, ना बालिग औलाद का देंगे। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको आसूदा कर दिया, बेटे भी आसूदा हैं, और आपका जी चाहता है कि मैं खुद दे दूं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन बगैर इजाज़त के आप नहीं देंगे। ठीक हो गया जी? यहाँ तक तो। और घर में जो काम वाली मेड होती हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? उनका सदका फ़ितर कौन देगा? अब इसमें आप डिस्टिंग्विश करेंगे। एक मेड वो है मुलाजिम जो आता है काम करके चला जाता है, एक मेड है सुबह आती है शाम को चली जाती है, एक मेड राउंड द क्लॉक आपके घर के अंदर मौजूद है, वो आपकी फैमिली का हिस्सा है, 1.5-2 माह बाद घर जाती हैं, उसका सदका फ़ितर भी आप खुद अदा करेंगे। उसका सदका फ़ितर भी क्या करेंगे? आप खुद अदा करेंगे, और ये आपके लिए ज़्यादा मौजू। अच्छा जी, हुआ ये कि मैंने अपनी बेटी को रात को मैसेज किया। अब पता नहीं काशिफ साहब को पता होगा, और ये यावर साहब ये अमेरिका जाते रहते हैं। मैंने पूछा ये बेटा, ये 2 किलो आटे की प्राइस क्या है? अब ये बच्चे मुझे बताएंगे। उन्होंने कहा बाबा, मेरी बेटी कहती बाबा $3 लिखा था उसने, $3 का 2 kg आटा आता है। अब ये काशिफ साहब बताएं आप कितने का आटा ही खाते हैं वो जाके, हमें नहीं पता। इफ्तिखार साहब यूके में पाउंड चलते हैं आपके, वो आटा कितने का आता है? मुझे उस वक्त हैरत हुई कि जब मुझे यही मेरे एक नमाजी ने अपने बताया कि मेरा बेटा बाहर होता है और उसने सदका फ़ितर भेजा है, और उन्होंने 300 पर पर्सन। बात नहीं समझते मेरी? वो $3 को कोई कैलकुलेट करके मुझे बता दे कि $3 को मैं अगर रुपीज में कन्वर्ट करूं तो कितने बनते हैं? तकरीबन 850 बनता है। पता चला जी 850 बनता है। हैरत की बात है, बैठे अमेरिका में हैं और पाकिस्तान की करेंसी का हिसाब कर रहे हैं। अब देखें ना, बात कितनी हैरत की है। जिस मुल्क में आप मौजूद हैं, आप उस करेंसी का एतबार करेंगे। खुद तो 2 किलो आटा लेते हैं पाकिस्तानी 8, 850, 900 रुपए का, और जब सदका फितर की देने की बारी आई तो इनको पाकिस्तानी याद आ गया इनको। ऐसा नहीं है, जिस मुल्क के अंदर ये मौजूद हैं उसी मुल्क की करेंसी का एतबार होगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे यूके में हैं और यूएसए में बैठे हैं और करेंसी का एतबार जो है वो पाकिस्तान का होगा। जहां मौजूद हैं, हाँ, अगर आप वहां, आपको
ڈیزرونگ لوگ نہیں ملتے تو وہاں عبداللہ صاحب کی والدہ اور بھائی بھی وہاں موجود ہیں باہر امریکہ میں، تو انہوں نے بھی 300 کے حساب سے بھیجا آپ کو. بڑی حیرت کی بات ہے، اتنا پسند ہے 2 کلو آٹا، ان کا بس نہیں چلتا، بس نہیں چلتا. آٹا پوچھتے ہیں، گندم پوچھتے ہیں، صدقہ فطر. میں نے بتایا، پوچھا کس نے، علامہ صدقہ فطر کیا ہے؟ تو میں نے کہا 4400 پر ہیڈ. نہیں نہیں، جڑا اصل صدقہ او دسو. وہ اصل مجھ سے پوچھ، میں کہ آپ کا یہی اصل ہے. پھر کہتے نہیں علامہ صاحب جیڑا صحیح ہے، میں کہ یہی صحیح ہے. میں نے نہیں بتانا، اس سے کم میں نے نہیں بتانا، جو مرضی کر لیں. میں یہی کہوں گا کہ 4400 پر ہیڈ ہے آپ کا، جو 4 کلو کشمش کا. یا میں نے کہا بہت اگر دل میں لہر اٹھ رہی ہے درد کی تو ایسا کر لیں. پھر میں 2400، اس سے نیچے جانے کو تیار نہیں ہوں، اس سے نیچے جانے کو تیار نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اللہ فرماتے ہیں جب دینے لگتے ہو تو زیادہ دے دیا کرو، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں زیادہ دے دے گا، کچھ فرق نہیں پڑتا. کیا ضرور اتنے پیمانے ہم نے کیوں مقرر کر لیے؟ ہاتھ میں میزان پکڑ کر بیٹھے ہیں، پیمانے پکڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیوں نہیں سنتے؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر. اللہ فرماتا ہے بنتا تو 300 ہے، 2400 ہے، پر زیادہ دے دو میں راضی ہو جاؤں گا، اور ایسا راضی ہوں گا کہ اس کو 7 گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا. کیوں ہم نے میزان کو ہاتھ میں پکڑ لیا؟ کیوں ہم نے پیمانے مقرر کر لیے؟ رب کے نام پر دینے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں میزان بھی آ جاتا ہے، ترازو بھی آ جاتا ہے، پیمانے بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ آتا ہے. اور جب بزنس کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تیرے پیمانے نہیں چاہیے، تیرا میزان نہیں چاہیے، تیرا فضل چاہیے. رب سے فضل مانگتے ہیں، نہ پیمانے مانگتے ہیں، نہ میزان کی بات کرتے ہیں. بار طور ہوپ فلی آخری پیغام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن. آج کا میرا کرکس آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے بدگمانی سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے جی؟ افتخار صاحب مجھے انتظار ہے، باہر تشریف لے گئے. چلیں، ہماری ایڈمنسٹریٹو باڈی کے رکن اعلیٰ فرماتے ہیں، قریشی صاحب ہی موجود ہیں، اور کہتے جی مولانا آپ 4-5 منٹ اور گفتگو کر لیں تاکہ لوگ آ جائیں. تو میں اٹس ناٹ مائی اون کنسنٹ، میری مرضی نہیں ہے، مجھے حکم ملا کہ علامہ صاحب 4-5 منٹ اور بات کیجئے گا. بس میں یہی پیغام آپ کو دیتا ہوں جی. پہلا تو کام یہ کرنا ہے ایاکم والظن، آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے. بچیں گے انشاءاللہ. یہ فرمایا ان الظن اکذب الحدیث، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا سب سے بری بات ہے. ولا تجسسوا، فرمایا تم نے کسی کی جاسوسی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ ہاں، جاسوسی نہیں کرنی. پھر فرمایا ولا تحسسوا، اور کسی کے باطنی معاملات کی قرید بھی نہیں کرنی. میں نے نہیں پوچھنا جا کے سنو بیٹا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے، کیسا انکم کیسی جا رہی ہے. یہ تحسسو ہے، ٹوہ لگانا باطنی معاملات کی. ولا تنافسو، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی چیز میں رغبت بھی نہ کیا کرو. رغبت، بات دہرا رہا ہوں، رغبت کا مطلب ہے کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کے بے قرار ہو جانا. اور کوئی کسی کے اچھے حالات دیکھے نا تو کہتے ہیں کہ یار بڑی گل ہے یار، بڑی چھیتی ترقی کی تھی یہ، تو آپ روک لینا جا کے. آپ کو انتظار کس چیز کا تھا؟ اگر کسی کی ترقی سے اگر آپ کو اس قدر ہی بے قراری اضطراب ہے تو روک لیں. اس نے ترقی کی ہے تو اس پہ دعا کریں. ولا تحاسدوا، اور حسد بھی نہیں کرنا آپس میں، ٹھیک ہے. فرمایا ولا تباغضوا، اور بغض بھی نہیں رکھنا. ولا تدابروا، اور نام مشکل میں چھوڑ کے بھاگنا ہے. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. بس یہ آخری بات ان 1 منٹ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا، اس میں میں یوں عرض کروں گا کہ اگر کوئی کسی آپ کے بھائی کی کہیں عزت اور وقار قائم ہے تو اس کی عزت کو دھچکا نہ لگائیں. رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا لا یبلغونی احد عن احد من اصحابی شیئا. اے صحابہ، آپ نے مجھے میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہیں بتانی، کوئی بات نہیں بتانی. حافظ سرفراز صاحب میری عزت کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور اگر درمیان میں شیخ کرامت صاحب یا کوئی دوسرا آ کے اگر میری ساکھ کو نقصان پہنچائے یا ان کی ساکھ کو نقصان پہنچائے تو عزت کا لیول اور معیار نیچے اتر آتا ہے.
اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ بتایا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہ بتائیں؟ آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، فرماتے ہیں جب میں دنیا سے جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ سب کے بارے میں میرے لیے حسن ظن ہو۔ جی جی، آپ آگے آگے تشریف لائیں تاکہ ہم دروازہ کھول دیں، لوگ باہر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں